السلام علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی کھٹی کھٹی میٹھی میٹھی کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک کسان اور اس کے 3 بیٹے۔ ایک گاؤں میں کسان رہا کرتا تھا جو کہ دن بھر کام کرتا، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے بڑے 2 بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا اور چھوٹے بیٹے کو ہمیشہ دھتکار کے رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا یہ تو نالائق ہے، نکما ہے، بے وقوف ہے۔ اس کا نام بھی بے وقوف ہی اس نے رکھ دیا تھا، جبکہ بڑے 2 بیٹوں سے ہمیشہ پیار کرتا، لاڈ نخرے ان کے اٹھاتا۔ اب آہستہ آہستہ وہ بچے بڑے ہو گئے تھے۔ تو بڑے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، اب میں شہر جا کے اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں شہر جاؤں، وہاں پہ جا کے میں کام کروں اور بہت سے پیسے کما کے لاؤں اور ہم واپس امیر ہو جائیں۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ سب سن کے باپ کی اس کی نظر میں عزت اور بڑھ گئی اور زیادہ احترام کرنے لگا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، ہمارے بارے میں کتنا سوچتا ہے، جبھی تو شہر جا رہا ہے کام کرنے کے لیے۔ اس کو بہت سارا پیار کیا اور الوداع کر دیا۔ وہ جنگل کے راستے سے جا رہا تھا شہر کے لیے کہ راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا میں شہر جا رہا ہوں اپنی قسمت آزمانے۔ قسمت آزمانے مطلب میں وہاں پہ جا کے کام کروں گا، بہت سے پیسے کماؤں گا اور واپسی اپنے گاؤں میں آ کے اپنا یہاں پہ بہت اچھا سا گھر بناؤں گا۔ اس پہ آدمی نے کہا لو یہ کون سا بڑی بات ہے، میں تمہیں ابھی امیر کر دیتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے اور ہنر ہے، بتاؤ تم کیا لوگے؟ اس پہ بڑے بیٹے نے کہا مجھے سونا چاہیے، بنا سوچے سمجھے۔ آدمی نے کہا نہیں، تم پھر سے سوچ لو، میرے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، سونا، چاندی اور ہنر، تم کیا لینا چاہو گے؟ اس نے پھر بے ساختہ ایک ہی بات کی، جی میں سونا لینا چاہوں گا۔ اس پہ آدمی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک بوری بھر کے اس کو سونے کی دے دی۔ وہ سونا لے کے اپنے گاؤں واپس آ گیا اور لا کے اپنے باپ کو دیا۔ دیکھیں ابا جان مجھے کیا ملا، اور سارا ماجرا سنایا کہ رستے میں مجھے آدمی ملا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس سے سونا مانگا۔ اس پہ واہ واہی کرنے لگا، پیٹھ تھپ تھپائی اور بہت شاباش دی، گلے لگایا، خوش ہو گیا کہ واہ میرا بیٹے، تم نے تو بہت اچھا کام کیا، کچھ ہی پل میں تم نے تو ہمیں امیر کر دیا، اور اس سے اور زیادہ پیار کرنے لگا۔ چھوٹا بیٹا جو وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی کو اتنا سب کچھ سونا وغیرہ ملا ہے، اس نے کچھ دن صبر کیا اور اس کے بعد باپ سے کہا ابا جان میں بھی شہر جا کے اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ اس پہ بڑے بھائی نے کہا ارے رکو، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم جنگل کے اس راستے سے جاؤ، وہاں پہ تمہیں ہو سکتا ہے تمہاری قسمت کے وہی آدمی پھر سے ملے اور وہ تم سے 3 چیزوں کا کہے گا، جو تمہارا دل ہو تم اس سے مانگ لینا۔ چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بھی اپنے باپ سے ملا، اس سے پیار لیا اور جنگل کے اسی راستے سے چل پڑا جہاں پہ بڑے بھائی نے بتایا تھا۔ اب کیا وہاں پہ وہی آدمی پھر سے آیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس پہ لڑکے نے کہا شہر جا رہا ہوں اپنی قسمت آزمانے۔ اس نے کہا لو یہ کون سا بڑی بات ہے، میں تمہیں ابھی امیر کر دیتا ہوں، میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے اور ہنر ہے، بتاؤ تم کیا لوگے؟ اس پہ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ میں چاندی لوں گا۔ ایسا ہی کیا گیا، اس آدمی نے بوری بھر کے اس کو چاندی دی اور وہاں سے غائب ہو گیا، اور لڑکا بہت زیادہ خوش ہوا اور چاندی لے کے گھر آ گیا۔ گھر آ کے اس نے اپنے ابا کو دی اور کہا دیکھیں ابا جان، مجھے بھی رستے میں وہی آدمی ملا تھا،
لیکن میں نے تو اس سے چاندی لی۔ اس پہ باپ بہت خوش ہوا اور کہا ٹھیک ہے، اب ہم اس سے اپنا جانور وغیرہ خریدیں گے، اپنا مال وغیرہ بنائیں گے۔ اور وہ دونوں باپ بیٹے بہت سارے سپنے سجانے لگے اور خوش خوش رہنے لگے۔ ادھر وہ جتنے خوش رہ رہے تھے اتنا ہی سب سے چھوٹے بیٹے کو دھتکار رہے تھے۔ پہلے تو صرف باپ ہی اسے مارا کرتا تھا بے وقوف بے وقوف کہہ کے، اب وہ بڑے دو بھائی بھی اس پہ ظلم کرنے لگے تھے، یہی کہنے لگے تھے تم نکمے ہو، کسی کام کے نہیں ہو، اور بہت زیادہ اسے مارا کرتے تھے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، بڑے دو بھائیوں نے اسے اتنا مارا اور مار کے اسے گھر سے نکال دیا۔ نکل جاؤ نکمے نکھٹو، کوئی کام بھی نہیں کرتے اور کچھ لے کے بھی نہیں آتے، ہم کیوں رکھیں بھلا تمہیں یہاں پر۔ اور یہ سب کچھ باپ بھی بیٹھا دیکھتا رہا اور اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ بیچارہ روتا ہوا بنا ساز و سامان کے نکل پڑا اور جنگل میں جانے لگا، پر وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ جنگل میں انہیں جو کچھ بھی ہوا، جو آدمی ملا اور جو سونا چاندی ملا، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ جنگل میں جا رہا تھا شہر جانے کے لیے، وہی آدمی پھر سے آیا اور کہا ارے کہاں جا رہے ہو؟ اس پہ لڑکے نے کہا میں بہت زیادہ اداس ہوں۔ آدمی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنا دیا کہ میرے باپ نے مجھ سے کبھی بھی پیار نہیں کیا اور میرے بھائی بھی مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، پہلے تو پھر بھی صحیح تھا لیکن اب تو بہت ہی زیادہ ظلم کرنے لگے ہیں جب سے وہ امیر ہو گئے ہیں، میرا تو کوئی بھی خیال نہیں کرتا، بس اب میں شہر جاؤں گا، وہیں پہ ہی رہوں گا۔ تو آدمی نے کہا اچھا تو شہر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں یہیں پہ کچھ دے دیتا ہوں کہ تم یہیں پہ اپنا گھر بنا سکو، خوش رہ سکو۔ لڑکے نے کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے اور ہنر ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکے نے فٹافٹ کہا مجھے ہنر چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس پہ وہ آدمی بھی بہت زیادہ خوش ہوا اور کہا کہ ہاں تم نے کام کی چیز مجھ سے مانگی ہے، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ اس نے اسے 3 چیزیں دیں، سونے کا کبوتر، سونے کا خرگوش اور سونے کی مچھلی بننے کا ہنر۔ اس نے کہا اگر تمہیں سونے کا کبوتر بننا ہوگا تو تم اپنی باہیں ایسے ہوا میں پھیلانا جیسے تم اڑنے لگے ہو، اسی ٹائم تم سونے کے کبوتر بن کے ہوا میں اڑ جاؤ گے۔ اگر جو تم سونے کا خرگوش بننا چاہو تو گھٹنوں پہ پاؤں کے بل بیٹھنا اور اپنے ہاتھوں کو بھی گھٹنوں کے بل رکھ لینا اور خرگوش کی طرح چلنے لگنا، تم اسی ٹائم ہی سونے کے خرگوش بن جاؤ گے۔ اگر جو تم مچھلی بننا چاہو تو پانی میں چھلانگ لگا دینا، یہ سوچے کہ تم مچھلی ہو، پانی لگتے ہی تم مچھلی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوش ہوا اور چل پڑا۔ ابھی وہ جنگل سے نکلا بھی نہ تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ بہت ساری فوج اکٹھی ہوئی ہے، بادشاہ بھی وہیں پر ہے اور وہ سب کا انتخاب کر رہا ہے کہ کس کس کو اس نے فوج میں رکھنا ہے، کیونکہ بادشاہ حملے کی تیاری کرنے والا تھا دوسرے ملک کے بادشاہ سے۔ وہ یہاں کے لوگوں پہ بہت ظلم کیا کرتا تھا، اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہا تھا۔ لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت مجھے بھی اپنی فوج میں بھرتی کر لیں، میں بھی فوج میں آنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں صرف اکیلا ہوں، میں بہت اچھا کام کروں گا، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بادشاہ کو جو کہ بہت زیادہ فوج کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے اس لڑکے کو بھی رکھ لیا اور وہ حملے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پہ انہیں جانا تھا۔ اب بس وہ دشمنوں کے محل میں پہنچنے ہی والے تھے کہ بادشاہ کو یاد آیا کہ وہ قیمتی دستاویزات تو بھول ہی آیا ہے جو لازمی چاہیے تھی، جس کے بنا تو یہ جنگ نہیں ہو سکتی، اگر جو وہ نہیں ہوئی تو انہیں شکست ہو سکتی ہے۔ اب بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ وہ تو اپنے محل سے بہت زیادہ دور تھے کہ وہاں جاتے ہوئے بھی 1 ہفتہ لگ جائے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو بھی 24 گھنٹے کے اندر وہ دستاویزات مجھے لا کے دے گا، میں اسے اپنی آدھی سلطنت کا مالک بھی بناؤں گا اور اس کی اپنی بیٹی سے شادی بھی کرواؤں گا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے 1 ہفتے کا سفر 24 گھنٹے میں؟ وہی بیوقوف لڑکے نے اسی ٹائم آواز دی اور کہا
کہ بادشاہ سلامت میں لے کے آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کیا واقعی میں؟ لڑکے نے کہا ہاں، میں 24 گھنٹے میں جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے وہ سب کچھ میں لے کے آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ روانہ ہو گیا۔ اب وہ جنگل میں جیسے ہی پہنچا اسے یاد آیا کہ میں خرگوش بن سکتا ہوں۔ اس نے اسی ٹائم گھٹنے کے بل بیٹھا اور ہاتھ بھی گھٹنے کے بل رکھے اور چلنے لگا۔ اسی ٹائم خرگوش بن گیا اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ ایسے ہواؤں میں بھاگتے 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 بہت تیزی سے اپنا سفر طے کرنے لگا۔ اب جب بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو اس نے سوچا اب میں کبوتر بن کے اڑ جاتا ہوں۔ اس نے کبوتر بننے کے لیے جیسے ہوا میں ہاتھ پھیلائے وہ کبوتر بن گیا اور ہوا میں اڑ گیا۔ اب وہ اڑتے ہوئے جا رہا تھا کہ بس اب اسے لگا کہ اب میں اور زیادہ نہیں اڑ سکتا۔ اس نے سوچا اب کیا کیا جائے کہ اسے دور سمندر نظر آیا۔ اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور کہا کہ بس اب میں تیر کے جاؤں گا۔ اس نے پانی میں جیسے ہی چھلانگ لگائی، ابھی پانی میں جانے ہی لگا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی آواز آئی جیسے کوئی رو رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک چوہا تھا جو کہ جال میں پھنسا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا اے آدم مجھے بچا، بے شک تیری یہ نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی، تجھے اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اس پہ لڑکے نے کہا کہ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے جانا ہے، مجھے بادشاہ کے دستاویزات لے کے آنی ہیں۔ اس پہ چوہے نے کہا مجھے بچاؤ، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ لڑکے نے رک کے سوچا ویسے بھی تو میں اکیلا ہی نکلا ہوں یہ سب ڈھونڈنے کے لیے، کوئی نہیں، میں اس کی بھی مدد کر دیتا ہوں۔ وہ وہاں سے چوہے کو آزاد کرواتا ہے۔ چوہا اسے شکریہ کہتا ہے اور وہ یہ سن کے پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور مچھلی بن کے نکل جاتا ہے۔ یہ سمندر دریا سے لگتا ہوا بادشاہ کے محل کے پاس ہی جا کے رکتا ہے۔ وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے بادشاہ کا محل ہے۔ وہ واپس اپنی اصل شکل میں آتا ہے اور محل میں چلا جاتا ہے۔ جا کے ملکہ سے کہتا ہے کہ ملکہ مجھے بادشاہ نے فلاں فلاں دستاویزات لانے کا کہا ہے۔ ملکہ اسے دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اتنی جلدی کیسے آ سکتے ہو؟ جہاں بادشاہ گئے ہیں وہاں سے آنا تو ہفتے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تم کیسے آگے ہوا پہ آئے ہو؟ آخر کیا ماجرا ہے جو اتنی جلدی پہنچ گئے؟ اس پہ لڑکے نے اپنی ساری باتیں بتائیں کہ مجھے یہ فن ملے ہیں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس پہ ملکہ نے کہا میں تمہیں یہ دیکھنا چاہوں گی۔ لڑکے نے کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ وہ فوراً سے ہوا میں باہیں پھیلا کے کبوتر بن گیا۔ جیسے ہی وہ کبوتر بنا، ملکہ نے اس کے بہت سارے بال لے لیے اور کہا یہ میں اپنے پاس رکھوں گی یادگار کے لیے۔ اور پھر جب وہ خرگوش بنا، ملکہ نے تب بھی ایسا ہی کیا، اس کے وہاں سے بھی نرم نرم بال ایک سائڈ سے لے لیا اور رکھ لیے، اور مچھلی بننے پہ اس کے کچھ شیل جو اوپر ہوتے ہیں وہ لیے اور اپنے پاس رکھ لیے، اور اس کو وہ دستاویزات دے دیں جو چاہیے تھیں۔ لڑکا وہ لے کے شکریہ کہہ کے واپس آ گیا۔ اب وہ واپسی بادشاہ کی طرف جانے لگا، بس تھوڑا ہی دور تھا اور بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ درخت کے سہارے لے کے وہ لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک ڈاکو جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اس کے پاس تو وہی ساری چیزیں ہیں جو بادشاہ نے منگوائی تھی، اور یہ تو وہی ہے جو بادشاہ سے کہہ کے گیا تھا کہ میں ساری چیزیں لے آؤں گا، اور یہ لے بھی آیا۔ اس نے کیا کیا، ایک بہت بھاری چیز لی اور لے کے اس بیوقوف لڑکے کے سر پہ ماری اور وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے لگا کہ بس اب یہ کچھ ہی دیر میں مر جائے گا، اور وہ دستاویزات لی اور لے کے بادشاہ کے پاس آ گیا اور بادشاہ سے کہا لیجیے بادشاہ سلامت، اب میں لے آیا ہوں۔ بادشاہ جو کہ یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوا، اسے یہ بھی دھیان نہ رہا کہ لینے تو کوئی اور گیا تھا اور لے کے کوئی اور آیا ہے، اتنا بھی اس نے دھیان نہ دیا اور حملے کی طرف نکل گئے۔ بس وہاں پہ حملہ کیا اور فتح پائی اور واپسی اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملک پہنچ کے بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو یہ دستاویزات لے کے آئے گا میں اس کی اپنی بیٹی سے شادی بھی کرواؤں گا اور اپنی سلطنت بھی دوں گا۔ یہ اعلان کرنا ہی تھا کہ ملکہ دیکھ کے کہنے لگی بادشاہ سلامت، یہ تو وہ لڑکا نہیں ہے جو یہاں میرے محل میں آیا تھا
یہ تو کوئی اور ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہی ہے جو میرے پاس دستاویزات لے کے آیا تھا۔ اب ادھر لڑکے کا سنیے، جو کہ وہاں پہ جنگل میں گرا ہوا تھا، سر سے بہت خون بہہ رہا تھا، کہ وہی چوہا جسے اس لڑکے نے بچایا تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا لڑکے کی یہ حالت، تو اس نے فٹافٹ جا کے طبیب کو بلایا۔ طبیب نے اس کی پٹی وغیرہ کی، مرہم وغیرہ کیا، فرسٹ ایڈ دیا اور اس کو ٹھیک کر دیا۔ اور لڑکا آؤ دیکھا نہ تاؤ جنگل سے نکل کے محل کی طرف بھاگنے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر وہ اسے تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو وہ لڑکا شہزادی سے شادی بھی کر لے گا اور وہ ساری سلطنت بھی اس کو مل جائے گی۔ میں پھر وہی بے وقوف خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہوا کی سپیڈ سے محل میں پہنچا ہی تھا کہ محل میں تو پہلے سے ہی اس بات کی گرما گرمی چل رہی تھی کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے۔ ملکہ نے جیسے ہی اس بے وقوف لڑکے کو دیکھا، بادشاہ سے اشارہ کر کے کہا یہ ہے وہ جو میرے پاس آیا تھا۔ لیکن وہ ڈاکو کہنے لگا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ میں لے کے گیا تھا۔ ملکہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ میری شادی ہو شہزادی سے۔ وہ اس سلطنت کو اکیلی ہی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ سب یہ کر رہی ہیں۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ثابت کر سکتی ہوں۔ وہ جو آیا تھا اس کے پاس 3 ہنر تھے۔ وہ خرگوش، کبوتر اور مچھلی بن سکتا تھا۔ اس کے کبوتر کے پنکھ، خرگوش کے بال اور مچھلی کے شیل میرے پاس ہیں۔ بادشاہ کو دکھایا اور کہا ٹھیک ہے، تم میں سے جو یہ تینوں چیزیں بنے گا وہی ہوگا اصل اس آدھی نہیں پوری سلطنت کا مالک۔ یہ میں اعلان کرتی ہوں ابھی۔ یہ سن کے ڈاکو بھاگنے لگا، وہیں پہ دربان نے انہیں پکڑ لیا اور بے وقوف لڑکے نے یہ سب کچھ بن کے دکھایا، جس پہ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس جھوٹے ڈاکو کو اسی ٹائم سر قلم کروا دیا گیا اور اپنے وعدے کے تحت اپنی پوری سلطنت کا مالک بنانے لگا۔ جس پہ لڑکے نے کہا کہ نہیں، یہ تخت و تاج میں ایسے نہیں لوں گا، میرے ابا کو بلایا جائے، میرے بھائیوں کو بھی بلایا جائے، میں ان کے سامنے یہ سب کچھ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ دھتکارا ہے اور مجھے بے وقوف ہی سمجھا ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، گاؤں سے جا کے اس کے بھائی اور والد صاحب کو لایا گیا اور انہیں سامنے بٹھا کے پھر اس کی تاج پوشی کی گئی اور اس کی ملکہ سے، شہزادی سے شادی کروائی گئی۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ باپ اور بھائی بہت زیادہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا کیا اور کام کیا آیا ہنر، ہم تو غلط چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے، سونے اور چاندی کو لے کے خوش ہو گئے تھے جو کہ اب تک ختم بھی ہو گئی تھی، اور یہ تو عقل مند نکلا۔ اصل عقل مند تو یہی تھا جس نے ہنر کو چنا اور آج بادشاہ بن گیا، اور ہم وہی غریب کے غریب رہ گئے۔